اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس میں موجود ہوں اور اس محل کے اندر شاہی باورچی خانہ میں آج آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ شاہی باورچی خانہ جس میں اس ریاست کے نامور باورچی کام کیا کرتے تھے اور بہرے کام کیا کرتے تھے، اور جو چند بزرگ موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں جو کھانے تیار کیے جاتے تھے تو آدن سی انگلی چٹیں دے ہن لوگ جڑے ویلے کھاندے ہن سکھ دے ہن شاہی باورچیاں دے ہاتھ دیاں پکیاں ہوئیاں چیزاں کھاون دے کیتے۔ تو یہ وہ شاہی باورچی خانہ ہے، اگرچہ اس کا جو سٹاک روم ہوگا وہ کوئی اور ہوگا، لیکن اسی کمرے میں یعنی اس کے ساتھ باہر نکلنے کا راستہ بھی موجود ہے۔ اسی کمرے میں مہمانوں کے لیے وہ تمام لوازمات اور خاص طور پر اس محل میں مستقل موجود جو بااختیار لوگ تھے یا عباسی خاندان کے لوگ تھے ان کے لیے لوازمات تیار کیے جاتے تھے۔ یہ میں آپ کو سب سے پہلے تو وہ جگہ دکھا دوں جہاں برتن دھوئے جاتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ پانی کی آمد والے پائپ بھی لگے ہوئے ہیں، یہ برتن دھونے کی جگہ ہے اور یہ یقیناً اس پر برتن رکھے جاتے ہوں گے دھو کر۔ اچھا، یہ ایک الماری سی پڑی ہے، اس میں یقیناً برتن ہوتے ہوں گے، اور یہ ایک لوہے کی الماری بھی موجود ہے یہاں پر، اور اس کے اوپر جو جگہ بنی ہوئی ہے اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہاں چولہے ہوتے ہوں گے جن پر وہ لوازمات اور کھانے تیار کیے جاتے ہوں گے۔ یہ لوہے کی الماری ہے، اور اب اس کے متعلق مختلف روایات بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کولنگ سسٹم بھی لگا ہوا تھا جو دیے سے چلتا تھا۔ یہ دیکھیں، یعنی کچھ بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ عباسی نوابوں کے دور میں جو ان کا فریج تھا کچن میں لگا ہوا وہ دیے سے جلتا تھا۔ بجلی تو اس وقت ہوتی نہیں تھی، تو بجلی تو بعد میں یہاں بنانے کا نظام بنایا گیا جنریٹر لگا کر اپنی طرف سے، پھر بعد میں واپڈا کی طرف سے بھی لائنیں بچھیں، لیکن بہت عرصے تک یہاں جنریٹر سے خود بجلی پیدا کی جاتی تھی عباسی مملکت کی طرف سے، جو پورے محل کو، عباسی خاندان کے لوگوں کو، بااختیار لوگ جو اس ریاست میں مختلف عہدوں پر متمکن تھے ان کو اور مختلف دفاتر کو پھر اسی سسٹم سے بجلی مہیا کی جاتی تھی۔ تو یہ کچن میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کچن سے یہ دروازہ جو ہے ڈائننگ ہال، وہ شاہی ڈائننگ ہال جہاں بڑی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا تھا ریاست میں آنے والے مہمانوں کے لیے، اس طرف کھل رہا ہے۔ اور یہ جو دروازہ ہے، یہ دروازہ پھر یہ مہمانوں والے جو آگے کمرے بنے ہوئے ہیں مختلف، جن میں آ کر لوگ رہائش کیا کرتے تھے ریاست بھر سے یا بر صغیر پاک و ہند یا غیر ممالک سے آنے والے معزز مہمان، تو ان سے رابطے کے لیے بھی یہ دروازہ اس طرف یہ کھل رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اچھا میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا سٹور الگ ہوگا، تو شاید یہ کمرے جو ہے سٹور کے طور پر استعمال ہوتے تھے، لیکن میں ابھی آپ کو وہی شاہی باورچی خانہ ہی دکھانے لگا ہوں۔ اس شاہی باورچی خانے کے نیچے فرش جو ہے یہ دیکھیں آج بھی تقریباً اچھی حالت میں موجود ہے، اگرچہ یہ فرش پورے محل میں جس طرح ماربل لگا کر یا ٹائلیں لگا کر انتہائی خوبصورت طریقے سے بنائے گئے ہیں، دوسرے فرش یہ اس طرح نہیں بنایا گیا، شاید اس لیے کہ یہاں کیونکہ ہر وقت سبزیوں کی کٹائی، گوشت کی کٹائی یا دوسرے لوازمات جو تھے تیار ہوتے تھے، تو پھر ماربل کے بگڑنے کا خطرہ ہوگا، ورنہ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس فرش پر بھی اسی طرح کا ماربل جیسے کہ پورے محل میں لگا ہوا ہے انتہائی خوبصورت اور قیمتی، یہاں بھی لگوایا جاتا۔ یقیناً اسی وجہ سے نیچے فرش پر ماربل نہیں لگایا گیا ہوگا، ورنہ یہ جو دیواروں کے ساتھ کی تعمیر ہے، یہ دیکھیں اس پر پورا ماربل لگا ہوا ہے سفید رنگ کا، انتہائی قیمتی، چمکدار اور آج بھی بہترین حالت میں موجود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ چاروں طرف یعنی دیواروں پر ماربل لگا ہوا ہے لیکن فرش پر نہیں لگایا گیا۔ اور اسی کچن میں یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی الماری، کھڑکی کہہ لیں، الماری نہیں کھڑکی لگی ہوئی ہے، جو یقیناً روشنی کے لیے
اور ہوا کے لیے. اور یہ سادے گڑھ پیلس کا جو پچھلا ماحول ہے، پچھلی طرف ہے، یعنی بیک سائڈ جو ہے سادے گڑھ پیلس کی، یہ اس طرف یہاں سے نگاہ جاتی ہے. اور یہ کھڑکی یہ پیچھے سے لگائی گئی ہے. اچھا، یہ جو اس میں شیشے لگے ہوئے ہیں، میں کئی بار بتا چکا ہوں، آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ شیشے غیر ممالک سے منگائے جاتے تھے، خاص طور پر بیلجیم، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے. یعنی یہ عباسی نوابوں کے سادے گڑھ پیلس کی جتنی تعمیرات ہیں یا نوابوں سے متصل ان کے منسوب ان کے محلوں کی جتنی بھی تعمیرات ہیں، ان میں شیشہ جات جو تھے وہ غیر ممالک سے منگائے جاتے تھے. اور لکڑی بھی انتہائی قیمتی، یعنی یہ جو دروازے آج آپ کو انتہائی بری حالت میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ آج کے حساب سے لاکھوں روپے کے یہ دروازے ہیں، اور اس دور میں بھی انتہائی قیمتی دروازے تھے یہ. اچھا، یہ کچن کا ایک دروازہ اس طرف بھی کھل رہا ہے، اس طرف سے، یعنی آپ محل کے اس طرف نکل جاتے ہیں. اور میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ یہ کچن کے جو عملہ تھا اس کے آنے اور جانے کا یہی راستہ ہوگا، یہ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے. یعنی وہ اس طرف سے محل کے آتے ہوں گے. یہ جب آپ سادے گڑھ پیلس کے بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ جب اس طرف سے آ رہے ہوں تو الٹی طرف سولنگ میں مڑیں گے، پھر سیدھے ہو جائیں گے، پھر اس طرف جب آپ آئیں تو سب سے پہلے جو گیلری آپ کو محل کی دکھائی دے رہی ہے اس کے آخر میں یہ دروازہ موجود ہے. اور یقیناً یہ کچن میں جو کام کرنے والے لوگ تھے، بیرے یا باورچی، وہ اسی دروازے سے اندر آیا جایا کرتے تھے، باہر سے اندر آتے تھے تو اسی سے. اور پھر جب وہ سرو کیا کرتے تھے مہمانوں کے لیے، اس محل کے حکمرانوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، تو پھر یہ مختلف دروازے موجود ہیں. خاص طور پر یہ ڈائننگ ہال والا، یہ آپ سامنے دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈائننگ ہال کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کھڑکی نما لکڑی کی بنی ہوئی، اب تو یہ میرے خیال میں اپنی پوری حالت میں موجود نہیں ہے، یہ بھی موجود ہے. یہ اس میں یقیناً چیزیں ہی کچھ نہ کچھ لگائی جاتی ہوں گی. میں اس کو نزدیک سے دیکھوں، یہ باہر لوہے کی پٹی لگی ہوئی ہے اور بیچ میں لکڑی کا کام کیا گیا، یعنی یہ انتہائی مضبوطی سے بنائی گئی ہے. یقیناً اس میں کچن میں استعمال ہونے والی چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہوگا. اور یہ لگی ہوئی کہاں ہوگی اس کے متعلق میں ٹک نہیں لا سکتا، کیونکہ اتنا کوئی یہ جی جہاں نہیں پی نظر دی جتنا میں آکڑے میں جو یہ ٹنگی کھڑی ہے تھیں. یہ ممکن ہے اس پر تولیے، نیپکنز اور مختلف اس ٹائپ کی کپڑے سے بنی ہوئی چیزیں ٹانگی جاتی ہوں، یا ممکن ہے کوئی اور چیزوں کے استعمال کے لیے یہ ہو. بہرحال یہ باورچی خانے میں یہ چیز موجود ہے. اور میں اب باورچی خانے کی چھت بھی آپ کو دکھا دوں. یعنی یہ پورے سادے گڑھ پیلس میں جب یہ آپ محل کو اندر سے دیکھیں گے تو صرف یہ واحد یہی ایک چھت ہے جو اتنی سادہ آپ کو دکھائی دے گی. اور باقی چھتیں جو ہیں وہ بھی انتہائی قیمتی، خوبصورت بنائی گئی ہیں. تعمیر کے حساب سے، مضبوطی کے حساب سے تو یہ بھی انتہائی بہترین تعمیر ہے، مضبوط تعمیر ہے. لیکن اتنی خوبصورت اس کو نہیں بنایا گیا، اور اس کی واحد وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ یہاں پر تمام کام آگ سے جلانے والا جو ہوتا تھا، تو اسی لحاظ سے پھر اس کمرے کو تعمیر کیا گیا. اس میں وہ سامان استعمال نہیں کیا گیا قیمتی جس کے جلد خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی جس طرح دوسرے کمروں میں ہیں کہ کم خواب اور ریشم سے بنے ہوئے پردے لگے ہوئے، چھتوں پر انتہائی قیمتی تعمیر کی ہوئی اور دیواروں کے اوپر انتہائی قیمتی کاغذ لگا ہوا، یہاں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. یہاں سادہ ہے، صرف یہ سامنے سے آپ کو ماربل دکھائی دے رہا ہے. اور یہ سادہ تعمیر صرف میرا دل کہہ رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہاں کیونکہ ہر وقت اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا، مختلف لوازمات تیار کیے جاتے تھے، تو آگ جلنے کی وجہ سے ہر وقت یہاں پر اسی کے دھوئیں کے سمجھ لیں اثرات کی وجہ سے، یا بہرحال یہ یہاں جو وہ تعمیر کا معیار وہ اسی لیے نہیں رکھا گیا کہ یہ بطور باورچی خانہ استعمال ہوتا تھا، اسی لیے اس کی تعمیر سادہ طریقے سے کی گئی ہے تاکہ ہر چوتھے جاڑے چٹ نہ تھیا کھڑا ہوئے،
مڈیاں اتوں لگن والوں تو وال انہوں کو بنواوین کھڑے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت